बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 19 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम मोहतरम व्यूअर्स का जो वीकेंड है वो बड़ा अच्छा और खुशगवार गुजरे। सबसे पहले जो पहली दरख्वास्त है वो ये कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है वो लाजमी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और उसके बाद हस्ब मामूल जो हमारा नारा है, जो हमारी थीम है कि लेले के मुताबिक, फॉर्म 47 के अर्दली के मुताबिक और मेरे मुताबिक थू थू, ये जो है ना वो कर दें। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, मादरत। वो ये कि यहाँ से 50,000 के करीब जो है ना वो ज़ायरीन गए, जो है ना वो ईरान, शाम और जो है ना वो इराक़। यानी आपको पता है यहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं और लोग जाते हैं तकरीबन हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। मुहर्रम में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना वो एक अंदाज़ा हुआ है कि 50,000 पाकिस्तानी जो है ना वो गायब हैं। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, यानी अमरीकी रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ जो है ना वो ये जो अरब ममालिक हैं उनकी एजेंसीज़ ने भी इस बात को जो है वो कंफर्म किया है कि ये लोग वो आहिस्ता से या छुप छुपा कर ये कहीं गज़ा पहुंच गए हैं और ये वहाँ पे जो है वो जहाद में हिस्सा ले रहे हैं या हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। बहरहाल ये बड़ी जो है वो ख़बर आई है और इसकी तस्दीक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने की है। यानी जो बज़मी उमूर के वज़ीर हैं सरदार यूसुफ साहब, उन्होंने इसकी जो है वो तस्दीक की है। उन्होंने तादाद बताई है 40,000, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि ये जो तादाद है ये तकरीबन 50,000 है। तो ये अब पता नहीं इसका क्या आउटकम होगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई और साजिश है, कोई और महाज खुलने जा रहा है। बहरहाल इसकी तस्दीक जो है वो हुकूमत ने कर दी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ARY जो है वो बड़ा गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है PTI के ख़िलाफ़ और ख़ास कर इमरान खान के ख़िलाफ़। और जो है ना इमरान खान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अरश शरीफ को टिकट क्यों नहीं लेके दिया। यानी वो जो है ना जब UAE में थे तो बरतानिया का टिकट लेके देते। तो इमरान रियाज खान ने बड़े खूबसूरत सवालात उठाए हैं कि इमरान खान जो है वो कोई टिकट एजेंट थे या टिकट एजेंट हैं कि वो टिकट लेकर देते। एक बात। दूसरी बात कि अरश शरीफ ने उनको कहा और उन्होंने नहीं जो है ना नहीं किया काम। तीसरी बात कि आप लोगों ने जो है ना वो अरश शरीफ को चंगी भली नौकरी से क्यों निकाला, आप लोगों ने इस पे तो बात नहीं की। जो अरश शरीफ पे पर्चे हुए, जो अरश शरीफ को तंग कर रहे थे, उस पे तो आपने कोई बात नहीं की। जिन्होंने अरश शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, उन पे तो आपने कोई बात नहीं की। और आप घुमा फिरा के इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं कि जी अरश शरीफ की शहादत का वो इमरान खान को फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ अरश शरीफ की शहादत का इमरान खान को? और फिर सबसे बड़ी जो पार्टी है वो अरश शरीफ की फैमिली है। आप उनसे पूछ लें, शरई तौर पे भी वही वारिस हैं, आप उनसे पूछ लें कि अरश शरीफ की जो शहादत है उसमें कौन मुलव्विस है। अरश शरीफ को मुल्क से किसने निकाला, अरश शरीफ के ख़िलाफ़ पर्चे किसने किए, अरश शरीफ किसके पोल खोल रहे थे टीवी पे, वो कौन था? ये अरश शरीफ ने ट्रेंड चलाया था। बादशाह नंगा है, ये अरश शरीफ ने ट्रेंड जो है ना वो चलाया था। आप AI से क्वेश्चन करें, आप उससे सवाल पूछें कि ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी या मशकूक कौन है, तो AI आपको जवाब देगा कि जनरल बाजवा और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। ये उनके जो है ना ये AI जवाब देता है कि जो मेरे पास मालूमात हैं उसका जवाब ये है। और ये जो है ये गलीज़ ये ARY वाले, चाहे वो इकरारुल हसन हो, चाहे वो अहमद यूसुफ हो, ये PTI और इमरान खान के पीछे लग गए हैं। बहरहाल आपको पता है फिर डंडा आया हो तो फिर बंदा इसी तरह करता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 5 अगस्त के हवाले से
काफ़ी ज़बरदस्त जो मूवमेंट है वो चल रही है सिंध में मलीर हो गया, इसके अलावा जो है ना जो है वो अंदरून सिंध हो गया, सिंध के गोट हो गए, वहाँ पे हलीम आदिल शेख जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जो नाराज़ लोग थे उनके साथ भी उनकी सुलह हो गई है। तो इसमें जो है ना मलीर में, इसके अलावा जो है ना वो लांडी में, वहाँ पे बड़े अच्छे और ज़बरदस्त जो है ना वो हुए हैं। लियारी में बड़े अच्छे इज्तिमा हुए हैं और लोगों में पम्फलेट और ब्रोशर तकसीम किए गए हैं। इसी तरह लाहौर में सनम जावेद खान, आलिया हमज़ा, ये लोग जो है वो आगाही पैदा कर रहे हैं, यानी कौम को जगा रहे हैं और इन ट्रेनों में ब्रोशर तकसीम किए गए, मेट्रोज़ में ब्रोशर तकसीम किए गए और वो ख़वातीन ने किए। इसी तरह अगर हम KPK देखें तो KPK में भी वो बड़े बड़े इज्तिमात हुए, स्टूडेंट्स ने भी किए और बाकी लोगों ने भी किए। तो बहरहाल 5 अगस्त तक एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि मोमेंटम जो है वो 5 अगस्त तक बन जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि सारा जो टब्बर है, यानी इसका शरीफ ख़ानदान, ये पूरा टब्बर मरी पहुंचा हुआ है और अमीर अब्बास के बकौल एक स्पेशल शेफ़ बावर्ची वो लेकर गए हैं। और आपको पता है कि फिर ये बकरे न फाड़ें, कुकड़ न फाड़ें, नान न फाड़ें, तो ये जो है ना वो इनका गुजारा नहीं होता। पहले वो बड़ा पहुंचा, इधर लोग डूब रहे थे, उसी की वजह से डूब रहे थे, उसी ने बेड़ा गर्क किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसी ने जो है ना जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, फिर जो है ना वो छोटा पहुंच गया अपनी रहजगाह पे, उसी ने बर्बाद किया पंजाब को, पिंडी को, नाले बंद किए, हाउसिंग सोसाइटियाँ, हर तरफ कंक्रीट, हर तरफ सीमेंट। फिर मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच गई, सारे लौ लश्कर लेकर पहुँचे। ये जो एक अंदाज़ होता है ये मुग़ल बादशाहों वाला या सुल्जूकों वाला कि किसी से इनको कोई गर्ज नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, ये यहाँ पे हुक्मरानी करने आते हैं, माल बटोरने आते हैं, पैसा इकट्ठा करने आते हैं। आप काफ़िले देखते 2-3 दिन पहले वो बड़े का काफ़िला गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मरी पहुंचा, सारे इलाके के DC AC, फिर उसके बाद लेला पहुंचा, लेले के साथ आप देखते, उसके बाद जो है ना मुख्यमंत्री पहुंची। यानी मैं हैरान हूँ कि आप हेलीकॉप्टर पे बैठें और जो है ना वो 15-20 मिनट में जो है ना वो मरी पहुंच जाएं। अल्लाह खैर सलाह। लेकिन वो जो इनका कमी पान है, वो जो इनका नफसियाती मर्ज है, वो जो है ना इनका छोटापन है, वो किस तरह, उसको कैसे तस्कीन मिलेगी अगर ये बड़े बड़े लौ लश्कर गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ियाँ, पुलिस और जो है ना सीटियाँ बजती हुई ये नहीं देखेंगे तो इनका जो वो लोहार पान है, वो कबाड़िया पान है, उसको कैसे तस्कीन मिलेगी। बहरहाल ये पूरा टब्बर मरी इकट्ठा हो चुका है। अब वहाँ क्या डिश तैयार होती है कि और कितनी मालिश करनी है और कितनी पालिश करनी है, क्योंकि उसके बगैर तो ये इनको जानता कोई नहीं है, मालिशों और पालिशों के बगैर। वहाँ पे ये इब्लीस की मजलिस शूरा मरी में हो रही है, मौसम एंजॉय किया जा रहा है, पसंद का बावर्ची गया है तो वहाँ पे ये हलवे मांडे ये चलेंगे। और अगर पंजाब डूब रहा है या डूब गया है तो ये इससे क्या लेना देना इन लोगों को, वो ये दिखा के और पैसे ले लेंगे और डॉलर ले लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से या वर्ल्ड बैंक से या अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएंगे मांगने के लिए और फिर खली वली कर देंगे। मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन जो है वो एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने सिर्फ सीवरेज के लिए दिया कि इससे सीवरेज और निकासी आपको बेहतर करें। आपका हर साल यही धंधा होता है, लेकिन वो 3 मिलियन जो है उनको कोई पता नहीं चला। कोई कह रहा है अभी खर्च ही नहीं हुए और कोई कह रहा है कि तुर्की को इमदाद दे दी गई ज़लज़ले में, कोई कह रहा है शाम को इमदाद दे दी गई। खुद इमदाद ली और आगे जो है ना वो अपने आप को इस्लामी लीडर बनाने के चक्कर में आगे इमदाद दे दी। बहरहाल ये सारा कुछ चल रहा है। अगर हम जो है वो वीला की बात करें तो अजीब तमाशा हुआ जो है ना वो लाहौर की अदालत में, क्योंकि एक मुनीर नामी इंस्पेक्टर वो इनका स्टार गवाह था। ठीक है, तो जज ने कहा कि गवाह को पेश किया जाए। जब गवाह के साथ
جو ہے نا وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ابلیس جو ہے وہ تو اس میں احرام میں لپٹا ہوا تھا، وہ موجود تھا وہاں پہ جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کے لیے۔ اس کو بہرحال جو ہے نا لائن پہ لیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم حلف دیتے ہو کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ کا قہر جو ہے وہ نازل ہو تم پہ۔ جج نے کہا، وکیلوں نے کہا، شاہ محمود قریشی نے کہا، لیکن وہ یہ صرف کہتا کہ جی میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ پاک جو ہے نا مجھ سے ناراض ہوں۔ حرم میں کھڑا ہے، وہاں اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے رہا۔ یہ ہے ان کا 9 مئی، یہ ہے ان کے 9 مئی کی حقیقت۔ یہ 2 سال سے جو پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا، 2 سال سے یہاں پہ جو چنگیز خان کی حکومت ہے، 2 سال سے جو ہر چیز برباد کر دی گئی، 35,000 لوگوں کا فیوچر ڈبو دیا گیا، ملٹری کورٹس ہو گئے، 1 لاکھ چھاپے ہو گئے، ریاست پہ حملہ ہو گیا، مجسمے گر گئے، اور اس کے جو گواہ ہیں، ایک گواہ جو میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، کوئی پاکستانی پولیس والا میز کے نیچے چھپ سکتا ہے؟ 4 فٹ کا تو اس کا پیٹ ہوتا ہے، بہرحال وہ چھپا ہوا تھا، وہ اس دن چھٹی پہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یعنی نہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ بہرحال وہ جو احرام میں لپٹا ہوا ابلیس تھا، اس نے بھی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ حلف دینے نہ جنہوں نے کیا اور کروایا۔ یہ انسپیکٹر منیر نے کہا، حرم میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہ لوگ حلف دیں جنہوں نے کیا اور کروایا، میں تو حلف نہیں دیتا۔ ادھر دوسرا جو میز کے نیچے چھپ کے سن رہا تھا عمران خان کی سازش، تو اس کے بارے میں وہ روزنامچے میں آ گیا کہ نہ صرف وہ اس دن چھٹی پہ تھا بلکہ یہ عادی جو ہے وہ مجرم ہے، اور انسپیکٹر نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جی اب یہ ایس پی کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو ڈیوٹی پہ لیں گے، یہ عادی جو ہے نا وہ مجرم ہے۔ ایک گواہ اس دن چھٹی پہ تھا، دوسرا گواہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو 9 مئی میں جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، اس کا فیصلہ عوام نے تو خیر 8 فروری کو ان کا جو بیانیہ ہے وہ بتی بنا کے ٹوکری میں پھینک دیا تھا، ووٹ دے دیے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے بعد میں جو کچھ کیا 9 مئی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد گندا پور، یعنی گنڈا پور نہیں گندا پور، کل بھی میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ گندا پور کو چاہیے، یہ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے جو عمران خان کے خون کے پیاسے ہیں، مثلا مولوی ہو گیا، مثلا پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی۔ کیوں آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور کیوں مرزا افریدی کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے آپ عمران خان کے نظریے کو دفن کر رہے ہیں؟ آپ اسٹریٹ الیکشن کروائیں اور بکنے دیں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بکتا ہے تو بک جائے، آپ بکنے دیں، ایکسپوز کریں ان کو۔ یعنی میرٹ پہ آپ کی 10-11 سیٹیں بنتی ہیں، تقریباً 9 سیٹیں کم از کم بنتی ہیں، آپ 6 جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، اور 5 ان جو ہے نا وہ ان کو دے رہے ہیں جن کا جو ہے نا سیاسی پیدائش حرام تھی، جن کو سیٹیں حرام کی ملی، جو پہلے فارم 47 پہ آئے، اور اب جو ہے نا وہ ان کو مخصوص نشستیں دی گئی، آپ ان کے ساتھ اتحاد کرتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی مجھے ڈر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ بک جائیں گے، تو بھاڑ میں جائیں، بک جائیں، پتہ تو چلے گا۔ آپ جو ہے نا وہ مرزا افریدی کے حق میں جو ہے نا وہ جو ارب پتی ہے اس کے حق میں بچھے جا رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر سیف نے کہا ہے، کیونکہ بیرسٹر سیف ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ مرزا افریدی کے پاس پیسے ہیں، اور آپ وہ جو دوسرے نظریاتی کارکن ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ مرزا افریدی یہ 9 مئی کی مذمت کا بیان دے چکا، ٹھیک ہے چلے مذمت کر دی، اس کے بعد جب بھی مشکل وقت آیا یہ ورلڈ ٹور پہ موجود تھا، یہ دنیا دیکھ رہا تھا، اور پھر زخموں پہ نمک چھڑک رہا تھا، وہاں سے تصویریں بھی بھیج رہا تھا۔ تو گندا پور جو ہے وہ انتہائی گندا کھیل کھیل رہے ہیں، اور گندا پور اس وقت اپنے آپ کو وہ عمران خان سے بھی اوپر سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی سیاست کروں گا، اور میں اپنی جو ہے نا وہ جوڑ توڑ کروں گا، اور میں اپنی پالیسی چلاؤں گا۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں آپ جانتے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا
فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، زبردست کیا ہے، بالکل ان کو اسمبلی میں نہ گھسنے دیں اگر یہ ارب پتیوں کو ووٹ دیتے ہیں، اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ان کو اسمبلیوں میں نہ گھسنے دیں، اسمبلیوں کو تالا لگا دیں اور گندہ پور کو جو ہے وہ اپنی اوقات یاد کرائیں، کیونکہ گندہ پور ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑ رہا، ان کو 4-5 جو سیٹیں ہیں وہ جھولی میں رکھ کے پیش کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو خان کے خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے خان کی حکومت گرائی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بریک کی ہے جنید سلیم صاحب نے، یعنی وہ جو دودھ کا جلا ہے، کہتے ہیں چھاچھ کو پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ شہباز شریف آخر جو ہے نا وہ سیاستدان ہے، شہباز شریف لوگوں کا بھی اسے ذہن میں آتا ہوگا کہ کبھی تو ووٹ لینے پڑیں گے، میں نے نہیں تو میرے بیٹوں نے۔ اب جو جنید سلیم کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں اور اگر سینٹ میں 2/3 اکثریت بنتی ہے تو جو نیا سیٹ اپ سوچا جا رہا ہے نا، اس نئے سیٹ اپ میں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یہ صدر بن جائیں گے۔ آپ کو لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کا بیان بڑی اچھی طرح یاد ہوگا، یوٹیوب پہ ابھی بھی ملاحظہ کر لیں کہ امریکہ جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ یہاں چیف لگتا ہے نہ یہاں تبدیلی آتی ہے۔ ابھی آپ ذرا غور کریں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آج سے کچھ دن پہلے، تو وہاں پہ کون موجود تھا اس ملاقات میں؟ وہاں پہ ایک فیلڈ مارشل صاحب تھے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ DGI تھے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا محسن نقوی تھے۔ تو کیا یہ تعارف تو نہیں تھا، منظوری تو نہیں تھی کہ یہ جو ہے نا اگلا جو ہے نا وہ پٹھا تیار ہو رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیلو ہائی کر لیں، اس کا انٹرویو لے لیں کہ یہ اس کی ویسٹ کتنی ہے اور یہ چڈی کس رنگ کی پہنتا ہے اور کس برانڈ کی پہنتا ہے، یہ یعنی یہ ذرا آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا کہ جی شہباز شریف سے بھی خطرہ ہے، شہباز شریف سے بھی ڈر ہے کہ کسی دن جو ہے نا وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ نہ مل جائے، غیرت نہ جاگ جائے۔ یعنی شہباز شریف تو خیر بالکل ہی کہتا ہے 17 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، یعنی 17 سال ہو گئے ہیں میرے گٹوں میں یا میرے گھٹنوں میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں پچھاوڑے دھو رہا ہوں اور میں برقوں میں اور ڈگیوں میں چھپ چھپ کے ملنے جاتا ہوں، یہ خود وہ اقرار کر چکا ہے۔ بہرحال جنید سلیم آپ کو پتہ ہے بہت زبردست صحافی ہیں اور بہت باخبر صحافی ہیں، ان کی خبر یہ ہے کہ نئی تیاریاں یہ ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ صدر بن جائیں گے، اور وزیر اعظم کے طور پہ محسن نقوی کا جو ہے نا وہ نام آ رہا ہے۔ پھر یہ جو ہے وہ لمبا چلے گا، یہ جو سسٹم ہے پھر یہ بالکل لمبا چلے گا، اور گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ آپ جانتے ہیں محسن نقوی کا تعلق پھر یہ ان کو جو ہے نا، کیونکہ کالج ارکان نے بھی ایک شرط رکھ دی ہے، اس شرط کا ذکر نہیں کیا جنید سلیم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ وہ ایوان صدر خالی کر دے گا، اس کی ایک شرط ہے۔ اب پتہ نہیں وہ شرط کیا ہے، کیونکہ اگر محسن نقوی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر جو اس کا بیٹا ہے وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ بہرحال وہ شرط کون سی ہے؟ یہ شرط ہو سکتی ہے کہ سندھ ہم سے پکا پکا نہ چھینا جائے، سندھ پہ جو ہماری بدماشی ہے، سندھ پہ جو ہم چنگیز خان بنے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں لکھ دیا جائے، دوسرا آپ جو مرضی کریں۔ بہرحال اس نئے سیٹ اپ کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ رجیم چینج آپریشن ہونے جا رہا ہے جی، یہ برازیل کے صدر ہیں سلوا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے بات کی تھی کہ جو امریکی ہیں نا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں، اور بالکل ووٹ دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بننے کے لیے ووٹ دیے ہیں، دنیا کا چاچا ماما بننے کے لیے نہیں، دنیا کا ٹھیکیدار نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھا ہے برازیل میں کہ جی وہ جو سابق صدر تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ عمران خان کی طرح جیل میں نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ یعنی عمران خان کی جو حالت ہے 2 سال سے اور بغیر کسی وجہ کے، یہ ٹرمپ کو نظر نہیں آیا، لیکن برازیل میں جو ہے نا وہ اس نے خط لکھ دیا جس پر برازیل کے صدر نے کہا کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کے صدر نہیں ہیں۔ اب جو یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہونے جا رہا ہے یوکرین میں۔
یعنی ولادیمیر زیلنسکی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا وہ ہے فراڈیا ہے، یہ زیلنسکی جو ہے یہ بھی فراڈیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا ایک مسخرہ ہے۔ 2024 میں الیکشن ہونے تھے، 2024 میں، لیکن 2024 گزر گیا، اور یہ بات جنگ میں کہ جی جنگ، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عامر ہوتے ہیں نا یہ جنگ بیچتے ہیں، یہ جنگی جنون بیچتے ہیں، یہ جنگی ترانے بیچتے ہیں، یہ حب الوطنی بیچتے ہیں۔ اب وقت شہادت ہے آیا، باہر نکلو۔ آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور وہ دو تین گھنٹے تھی، 4 گھنٹے تھی، تو بعد میں کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم 93% مقبول ہو گئے ہیں، ہر طرف ہمارے ترانے گائے جا رہے ہیں، ہر طرف، حالانکہ کارروائی ایئر فورس نے کی، یہ کہہ رہے ہیں ہم 93% جو ہے نا وہ مقبول ہو گئے ہیں۔ تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زیلنسکی نے یہ جنگ کو جان بوجھ کے کھینچ رہا ہے، اور اب لوگ بھی تنگ ہو گئے ہیں یوکرین کے، کیونکہ اس کا جو ہے نا ذہن میں کہ جو ہی جو ہے وہ جنگ بند ہوگی تو وہ الیکشن کا مطالبہ ہوگا، الیکشن میں اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے، لہذا وہ جنگ کو وہ لمبا کیے جا رہا ہے۔ بہرحال اب برطانیہ میں ایک یوکرین کے جو ہے وہ سفیر ہیں، سابقہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، نام بڑا مشکل سے ان کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی جو ہے وہ آستانہ عالیہ سے منظوری ہوئی ہے، واشنگٹن نے ان کو جو ہے نا وہ نومینیٹ کیا ہے، ان کی جو ہے نا وہ واشنگٹن کی آشیرواد ان کو حاصل ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ یوکرین پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اور جب وہ پہنچ گئے تو زیلنسکی کو جو ہے نا وہ فارغ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ چند دن قبل جو وزیر خزانہ تھی خاتون، ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہے ولادیمیر زیلنسکی نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل بے فائدہ جنگ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ رشیا کا موقف ٹھیک تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ نیٹو میں شامل نہ ہوں، رشیا کا اس پہ موقف ٹھیک تھا، لیکن اسی نے شرارت کی، اسی مسخرے نے کہ نہیں جی ہم نیٹو میں شامل ہوں گے، اور اتنا زیادہ نقصان کرا دیا یوکرین کا، یوکرین کے لوگوں کا، یوکرین کے وسائل کا، یوکرین کی جو ہے نا معدنیات کا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہے وہ رجیم جو ہے وہ چینج ہوگا، اور لازمی چینج ہوگا، کیونکہ یہیں سے یعنی یہ جو یوکرین رشیا، یہیں سے عمران خان کے ساتھ شرارت کی تھی باجوہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ جی ہمیں بتائے نہیں، اور دورے پہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو یہ منحوس ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ رشیا اور یوکرین لڑ آپس میں رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے بڑے منحوس ثابت ہو رہے ہیں ابھی تک۔ تو ایک سفیر ہیں برطانیہ میں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کو واپس بلایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ آپ کو ولادیمیر زیلنسکی یا کسی حادثے کا شکار ہوتے یا اچانک کسی اور ملک میں پہنچتے، یہ بالکل آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں فیصلہ کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے میر جعفر، میر صادق، وہ فوراً پہنچ گئے کہ ہم حاضر ہیں، اور ایک سائفر پہ، ایک خط پہ جو کہ 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر کا تھا، یہ تو صدر کا خط ہے نا، وہ جو ہے نا کسی افسر کا تھا، اور انہوں نے حکومت پلٹ دی۔ بہرحال یہ جو رجیم چینج ہے زیلنسکی کا، یہ آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔